اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ڈسکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے آپ کو تبریک عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام جنہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں، میرے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی خدمت میں بھی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو سٹارٹ کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور کہ ہم آخر تک اس سیشن کو کامیابی تک پہنچا سکیں۔ اور سب سے بڑی دعا جو ہمیں ان سے چاہیے وہ یہ کہ ہم ان مطالب کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم نے کل لاسٹ سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ جو لاسٹ سیشن کا جو لاسٹ پارٹ تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رول اینڈ کیریکٹر اینڈ کردار ایز اے ہاؤس وائف، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں، خاص کوالٹیز ہیں کہ ایک خاص سینٹرل پوائنٹ ہے ان کی خانداری کے اندر، ہاؤس وائفنگ کے رول کے اندر، کہ اس کے اندر جب وہ سینٹرل پوائنٹ خاص طور پر تمام خواتین اور تمام ہاؤس وائفز کی زندگیوں میں آ جائے تو گھر کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ سینٹرل پوائنٹ کیا تھا کہ ہر کام کو رضائے خدا کی خاطر انجام دینا۔ اب یہ رضائے خدا کو آپ مد نظر رکھیں، اور اب میں آپ کی خدمت میں یہاں پر 4 اصول اینڈ پرنسپلز جو کہ ہر خاندان کے اندر موجود ہیں، ہر فیملی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تدبیر اقتصادی پلاننگ، 2 سادہ زیستی، 3 مہمان نوازی، اور 4 نظافت اور بہداشت یعنی کلینلینس، گھر کو مینٹین کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بخوبی بہترین انداز میں ملتی ہے، اگرچہ سختی بہت ہے اس کے اندر، ہر ہاؤس وائف کے لیے سختی ہے، لیکن جب ایک ہاؤس وائف خدا کی رضا کی خاطر ہر کام کو انجام دے تو وہ آسانی سے اقتصادی پلاننگ بھی کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کے انکم کے مطابق اپنے خرچوں کو آرگنائز کر سکتی ہے، گھر کو مینٹین کر سکتی ہے، بہت چیزیں۔ اب میں آج انہی 4 چیزوں کو کوشش کروں گا ایکسپلین کرنے کی کوشش یہ ہوگی کہ صرف اور صرف میں احادیث اور روایات اور جو مطالب اساتید اور علماء نے فرمائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ اس کو ہم ایز سون ایز پاسبل بہترین کوانٹٹی اینڈ کوالٹی انداز میں ریپ اپ کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پرنسپل تدبیر اقتصادی تدبیر، اقتصادی پلاننگ، جو کہ ہر گھر کے اندر ضروری ہے۔ اگر گھر کے اندر اقتصادی پلاننگ نہ ہو، اسپیشلی وائف کے توسط سے یہ پلاننگ نہ ہو، تو ممکن ہے اس شوہر کی جو انکم ہے وہ کم پڑ جائے اس گھر کے لیے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہر گھر کے اندر، وہ کیا ہے؟ ایک ثروت کو تولید کرنا، ویلتھ اینڈ انکم کو تولید کرنا، پروڈکشن کرنا۔ دوسری چیز ہر گھر میں کیا ہوتی ہے؟ استعمال کرنا ہر چیز کا، مثلا کھانے کا استعمال، پینے کا استعمال، کپڑوں کا استعمال، ہر چیز کا گھر کے اندر استعمال اینڈ یوسیج ہوتا ہے۔ یہ تو 2 چیزیں ہمیشہ دخیل ہوتی ہیں ہر گھر کی اکنامیکل سچویشن کے اندر۔ کیا 2 چیزیں دوبارہ میں کہوں؟ ثروت اینڈ ویلتھ یا انکم کی تولید کرنا، پروڈکشن کرنا، اینڈ سیکنڈ اس کو یوسیج کرنا، یعنی وہ جو انکم آ رہی ہے اس کو میں کس طرح یوز کروں یہاں پر۔ اور اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہر
सक्सेसफुल एंड कामयाब फैमिली कौन सी फैमिली होती है कि जिसको मालूम हो, जिसने पहले से प्लानिंग की हुई हो कि मुझे जो डिफाइंड, पहले से डिफाइंड एक रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं. आप फ़र्ज़ करें एक फैमिली है, उसकी 50,000 इनकम है हर घर के अंदर. उस फैमिली की जो 50,000 इनकम है, अब यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, स्पेशली वाइफ को ये देखना है कि मैं इस 50,000 के मुताबिक किस तरह अपनी नीड्स को, मदर की नीड्स को, बच्चों की नीड्स को ऑर्गेनाइज करूं. खाना पकाना है, फ़कत 50,000 रुपये हैं, किस तरह मैं इसको ऑर्गेनाइज करूं. अगर ये यूसेज का जो पार्ट है ये वाइफ संभाल ले तो घर के अंदर बहुत ही आसानी से एक इकोनॉमिकल सक्सेसफुल लाइफ आप बना सकते हैं. अगरचे इस्लाम के अंदर, बाले इस्लाम के अंदर जो इनकम को बनाने की जो जिम्मेदारी शौहर को दी गई है, शौहर एंड हस्बैंड इज समवन जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की इनकम को फराहम करें, सही पैसे लेकर आए घर के अंदर. और ख़ातून के ऊपर तो कोई ऐसी जिम्मेदारी खुदा ने नहीं सौंपी है, ना इस्लाम ने सौंपी है. फ़िकी अहकाम उठा के देख लें, ख़ातून के ऊपर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं कि वो काम करे और पैसे कमाए ताकि घर में जो है स्पेंडिंग हो सके. लेकिन एक चीज़ जो हर ख़ातून के ज़िम्मे इस्लाम ने लगाई है वो क्या है? मैनेज करना और प्लानिंग करना. जितनी इनकम है नो प्रॉब्लम, 20,000 इनकम रुपए है, कोई मसला नहीं है. यहाँ पर एक ख़ातून आए, इसको ऑर्गेनाइज करे, इसको मैनेज कर सके. ये मैनेज करने की स्किल्स खातून के ज़िम्मे है. इसी वजह से आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का जो घर के जो इंटरनल काम है, अंदर के जो काम है, किचन का काम है, फर्नीचर का काम है, चीज़ों की देखभाल का काम है, मेंटेनेंस का काम है, ये एक खातून को सौंपा है. हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. और हज़रत ज़हरा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनको मालूम था इमाम अली अलैहिस्सलाम फ़कीर थे, बहुत ही लो इनकम थी उनकी. उसके बावजूद कितनी खूबसूरत तरीके से हज़रत ज़हरा ने इस घर को मैनेज किया और ऑर्गेनाइज किया. ये हमें देखना है, इस रोल मॉडल को हमें इंतखाब करना है. बहुत सारे मासूमीन अलैहिस्सलाम की, खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है इसी मैनेजमेंट के हवाले से, हाउस वाइफ की मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ़ किताबों में नकल की गई है कि किस तरह एक चीज़ को इंसान यूज़ करे घर के अंदर, जिसको फ़ारसी में कहते हैं मसरफ़, अरबिक में भी मसरफ़ कहा जाता है, यूज़ करना. एक बाकायदा पूरी किताब है आयतुल्लाह रेश शहरी हफ़िज़हुल्लाह की, जो कि दारुल हदीस के हेड हैं यहाँ पर कुम में. उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है, बल्कि अहादीसें सारी जमा की हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से वारिद हुई हैं. किस टॉपिक के ऊपर? मसरफ़ के ऊपर, यूसेज के ऊपर. किस तरह इंसान, मसलन मोबाइल है, मुझे किस तरह मोबाइल यूज़ करना है ताकि मसलन ये मोबाइल 6 महीने में ख़राब ना हो जाए, 5 साल तक चले मोबाइल, मिसाल के तौर पर. या घर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसको मैं किस तरह यूज़ करूँ, मसरफ़, इसको मसरफ़ कहते हैं. अलबत्ता ये उनकी किताब में है. वो ख़ुद आयतुल्लाह रेश शहरी मसलन ये मतलब उन्होंने 2 टॉपिक्स की अहादीसों को जमा किया है. एक टॉपिक ये है कि मसरफ़ के हवाले से, एक के बुखल और कंजूसी ना दिखाना प्लस कनाअत भी करना. ये मसरफ़ के 2 प्रिंसिपल्स हैं, यूसेज के 2 प्रिंसिपल्स हैं. एक बुखल और कंजूसी ना दिखाना, बखील ना होना, प्लस बखील ना होने के साथ साथ कनाअत भी करना. इसके बारे में इंशाल्लाह कभी किसी और फुर्सत में बात करेंगे. लेकिन अब ये देखना कि एक हाउस वाइफ यहाँ पर क्या करे. देखिए हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा ना, अगरचे एक ख़ातून के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इनकम को फ़राहम करे, लेकिन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रिवायात बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 73 सफ़र नंबर 60 में यह आया कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मदद की है यहाँ पर, और उन्होंने भी कोई ना कोई काम किया है जिसके नतीजे में घर की
ضرورتوں کو، اکنامیکل ضرورتوں کو، کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت میں، ان کی وے آف لائف میں ایز اے ہاؤس وائف انہوں نے کس طرح مینج کیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک پرنسپل، کہ آپ اس کو پرنسپل کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر مصرف اور یوسیج کا جو میزان ہے، معیار ہے، کرائٹیریا ہے، وہ ان کے ہسبینڈ علی علیہ السلام کی جو لو انکم ہے اس کی سختی کے ساتھ یہ ہمیں ملتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے حضرت امام علی علیہ السلام کی انکم بہت ہی لو ہے، نہایت ہی لو ہے، دوسری طرف سے حضرت زہرا کو یہاں پر اپنی مینجمنٹ سکلز کو استعمال کرنا ہے، ہاؤ مدرلی اینڈ ہاؤس وائفنگ کی سکلز کو مینج کرنا ہے، طبیعتاً نیچرلی یہاں پر سختی ہے، ہاں یہ حتماً سختی ہے، یہاں پر ڈیفیکلٹی ہے یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے۔ کیوں؟ سوال، کیوں امام علی علیہ السلام لو انکم سے میڈیم یا ہائی انکم کما نہیں سکتے پیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلسل مصروف اور بزی ہیں اسلام کی پریچنگ کے لیے، پروپیگیشن کے لیے، جنگوں کے اندر۔ دوسری طرف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دونوں معصوم ہیں، ایک معصوم فیملی ہے، رسول خدا کی بیٹی ہے، رسول خدا کا داماد ہے، لہٰذا چونکہ ان کی یہ خصوصیت ہے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے رول ماڈل تھے، حتیٰ ان مسلمانوں کے لیے رول ماڈل تھے جو کہ اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، جو روزانہ امام علی کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کے لیے بھی امام علی اور حضرت زہرا رول ماڈل ہے۔ کس چیز میں؟ ایز اے فیملی لائف۔ لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ امام علی اور حضرت زہرا کی لائف نہایت ہی سادہ لائف ہو، سمپل لائف ہو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے کہ علماء کی بھی لائف بہت سادہ ہونی چاہیے، سمپل لائف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو بھی انبیاء کے قریب ہوگا، انبیاء کے نزدیک ہوگا، اس کی لائف تھوڑی سخت ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے۔ البتہ یہ سختی شیرینی کے ساتھ ہوتی ہے، مٹھاس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس وائف اینڈ ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سختی کو شیرینی اور مٹھاس میں کس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح، دو چیزیں بیان ہو گئیں، ایک تو امام علی علیہ السلام مسلسل مصروف ہیں، دوسری طرف سے یہ وہ خاندان ہے جس کو کہا جاتا ہے وحی کا خاندان، جس میں وحی نازل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب خاندان ہے، ہمارے لیے بس رول ماڈل۔ اور تیسری بات، خود حضرت زہرا کا مقام ایز اے بیٹی، ایز اے ڈاٹر آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام علی کا داماد ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان تین چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، لہٰذا ان کی لائف بالآخر ایک سخت لائف ہے اور سادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مینج کیا اس چیز کو، اس لائف کو۔ اب امام علی علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امام علی بہت مصروف ہیں تو وہ کوشش نہیں کر رہے تھے گھر کی انکم کو فراہم کرنے میں، گھر کو آسان بنانے میں، نہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کوشش کے باوجود گھر میں پرابلمس تھیں، گھر کی اقتصاد اچھی نہیں تھی، بعض اوقات حسنین علیہ السلام کے لیے کھانا نہیں تھا، جو کہ بحار الانوار میں یہ روایت ہے۔ اب ان سب کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری ہمت کی گھر کو مینج کرنے کے لیے، اور اس طرح مینج کیا گھر کو، اس طرح انہوں نے ہمت کی کہ اصلاً امام علی علیہ السلام متوجہ بھی بعض اوقات، بلکہ اکثر متوجہ نہیں ہوتے تھے امام علی علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ
وہی جملہ آپ یاد رکھیں جو میں نے 2 بار ریپیٹ کیا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امام کو یہ کیا فرمایا، اے علی مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، تاکہ آپ ٹینشن میں نہ آئیں۔ میں کیسے آپ سے کوئی ایسی چیز طلب کروں جس کو فراہم کرنے کے لیے آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یہی کام حضرت زہرا کا روز مرہ کا کام تھا، ڈیلی کا کام تھا حضرت زہرا کا۔ اصلاً متوجہ نہیں ہونے دیتی تھی وہ امام علی علیہ السلام کو کہ گھر میں کھانا نہیں ہے۔ یہ ہمیں دیکھیں اقتصادی پلاننگ کے حوالے سے ایک یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہاں پر کہ ایک وائف اس طرح مینیج کرے کہ ہسبینڈ خوش رہے، بچے خوش رہیں، گھر میں کھانا ہو نہ ہو، وہ ہسبینڈ اور وائف سب کو خوش رکھے، گھر کے اندر ایک صمیمی اور محبت کا ماحول باقی رہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت شکایت کرے اپنے شوہر کے ساتھ کہ یار تمہارے دوست تو مثال کے طور پر ان کو تو 10 بونس مل گئے اور تمہیں تو ابھی تک بونس نہیں ملا ہے، تمہیں ابھی تک پروموشن نہیں ملی ہے بینک کے اندر۔ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ روایتیں موجود ہیں اس بیوی کے حوالے سے جو اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہے کہ اس بیوی کے اوپر، اب میں کیا کہوں، خدا کی اچھی روایت نہیں ہے، یہ موجود ہے اسی کتاب میں جو یہاں پر میرے سامنے پڑھی ہے، جو اس دن میں نے آپ کو دکھائی دی۔ ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ شوہر سے اگر شکایت کریں تو کیا ہوگا۔ اگر شوہر کی اقتصادی کنڈیشنز، اکنامیکل کنڈیشنز کے سامنے اگر ایک بیوی صبر دکھائے، پیشنس دکھائے، تو اس کا کیا مقام ہے خدا کے نزدیک۔ یہ پہلی چیز، تدبیر اقتصادی پلاننگ۔ دوسری چیز جو ہمیں خصوصیت دیکھنی ہے سادہ زیستی کے حوالے سے۔ تمام اہل البیت علیہ السلام کی یہ سیرت مسلسل رہی ہے کہ وہ ان کی فیملی ہمیشہ، وہ خود بھی اور ان کے بچے، ان کی فیملی ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سادہ زندگی گزارنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے مقام دیا ہے، جیسے ائمہ علیہ السلام ہے، کہ اگر وہ سادہ زندگی گزاریں گے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی محبت کو وہ جلب کر سکتے ہیں، لوگ ان کے مزید قریب آتے ہیں، ان سے مزید محبت کرتے ہیں۔ وہ عالم جو سادہ زندگی گزارتا ہے، بہت زیادہ اس کی ہائی فائی لائف نہیں ہے، آپ یہاں پر کمپیئر کر سکتے ہیں۔ وہ عالم جو سادہ زندگی گزارتا ہے وہ زیادہ لوگوں کی محبت کو جلب کر سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی دیکھیں اسی سادہ زیستی کو اپنے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سیکھا اور انہوں نے ایز اے رول ماڈل اس سادہ زیستی کو اپنایا، اور پوری کوشش کرتی تھی کہ باوجود اس کے کہ گھر کے اندر زحمت ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، لیکن ان کی کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ بھی راضی ہوتے تھے، ان کے بچے بھی ان سے راضی ہوتے تھے، اور ان کے والد گرامی بھی ان سے ہمیشہ راضی ہوتے تھے۔ اب یہاں پر ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ سادہ زیستی کی بہترین علامت جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ہے ان کا جہیز۔ آپ ان کی جہیز کی لسٹ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت کچھ سیشنز پہلے پیش کی تھی، وہ اس جہیز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائف کس قدر سمپلسٹی کے ساتھ آغاز ہوئی ہے۔ اب خود امام علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ آغاز زندگی میں آپ دیکھیں ان کے گھر میں کیا تھا، ایک ایسا فرش، ایک ایسا کارپیٹ تھا جو کہ یا یوں کہوں ان کے جو گھر کے جو تکیے تھے، گاؤں تکیے کہہ لیں یا تکیے دیکھ لیں، وہ کھجور کی لیو سے وہ پر ہوئے ہوئے تھے، فلڈ وتھ لیوز آف کھجور، یہ ان کے تکیے تھے بس، صحیح۔ اور باقی آپ ان کے جو امکانات اینڈ ریسورسز اور وسائل آپ دیکھنا چاہیں تو اس لیکچر کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ ان کا بیڈ کیسا تھا، ان کے پاس کتنے گلاسز تھے، کتنے برتن تھے، صحیح۔ سادہ سی کی جو لائف ہے، سمپل لائف کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تجملات نہ ہوں، زیادہ لگژریس اس کی لائف نہ ہو، رنگ برنگی لائف نہ ہو، اس کی کلرفل لائف نہ ہو۔ جس کی لائف کلرفل ہوتی ہے وہ سادہ نہیں ہوتا ہے، اس کو سادہ لائف نہیں کہا جاتا۔
البتہ میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اور کوئی اس بات کا غلط مطلب نہ لیں کہ ہم بھی بس حضرت زہرا اور امام علی کی طرح بالکل سادہ لائف اپنا لیں. نہیں، امام علی علیہ السلام خود فرماتے کہ تم میری طرح نہیں بن سکتے، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ لائف سادہ بھی ہو، گھر میں وسائل بھی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. گھر میں آپ کے پاس ٹی وی ہو، صوفے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہر زمانے کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. صحیح، گھر کے اندر سب کچھ ہو، ڈائننگ پہ آپ کھانا کھائیں، کوئی کسی نے روکا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن باہر کے لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو. جب آپ باہر جاتے ہیں گھر سے، تو جو فقیر انسان جب آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو شرم محسوس نہ ہو، یعنی اس کو ایسا احساس نہ ہو، نچلا احساس نہ ہو. آئی ہوپ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اب یہاں پر بہت ساری ہیں، اس کو ہم کبھی ڈیٹیل، ایک پورا چیپٹر ہے سادہ سی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک روایت یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا خود اس حوالے سے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فقط اس وجہ سے اپنی لائف کو سادہ نہیں رکھا کہ ان کے شوہر کی انکم لو تھی، بلکہ اس وجہ سے بھی ان کی لائف بہت ہی سادہ تھی کیونکہ ان کا انفاق بہت زیادہ تھا. وہ خود انفاق فی سبیل اللہ کو بہت زیادہ انجام دیتی تھیں. محروم لوگوں کو، اپریسڈ لوگوں کو، محروم اور مظلوم دونوں کی زیادہ مدد کرتی تھیں. وہ لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس کھانا پینا، پور پیپل، ان کی مدد زیادہ کرتی تھیں، وہ انفاق زیادہ کرتی تھیں. اس وجہ سے ان کی لائف میں بھی بہت زیادہ سادہ زیستی تھی. کیونکہ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز یہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ. ایک تلاوت قرآن ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے، تیسری چیز اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اسی وجہ سے ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کو ایک جنگ میں، جب وہ جیت گئے اس جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو کچھ غنیمتیں تقسیم ہوئی، امام علی کو بھی کچھ غنیمتیں ملی. تو اس غنیمت کے بدلے امام علی علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک بڑا لیندی کپڑا خریدا، اینڈ 2 ایئر رنگس بھی خریدے امام علی علیہ السلام نے حضرت زہرا کے لیے. انہوں نے یہ گفٹ لیا امام سے، اور اس کپڑے کو جو ہے پردے کے طور پر گھر کے دروازے پر لگا دیا. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روٹین کے وزٹ میں، ہمیشہ وہ جب بھی کہیں کسی سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جاتے ہیں. تو انہی وزٹس میں سے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو دیکھا کہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے باہر ایک پردہ لگا ہوا ہے. البتہ اب یہ مجھے اس بات میں تردید ہے کہ گھر کے باہر پردہ لگا ہوا تھا، گھر کے اندر کے دروازے، لیکن وہ بالآخر نبی اکرم کو دروازے دور سے جو ہے وہ پردہ نظر آ چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ کچھ نبی اکرم اظہار کریں، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم ناراض ہیں، ان کے بابا ناراض ہیں. تو فوراً انہوں نے وہ پردہ ہٹا دیا، اور اسی طرح وہ ایئر رنگز بھی انہوں نے اس پردے کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ایک غریب انسان کو انہوں نے دے دی. آپ دیکھیں بالآخر یہ لائف ہے اہل البیت علیہم السلام کی. بعض اوقات ٹھیک ہے اگر میں اور آپ بہت زیادہ سمپل نہیں بن سکتے، لیکن بعض اوقات انسان علامتی طور پر کم از کم انسان اظہار تو کرے سمپلسٹی کا اپنی لائف کے اندر. اگرچہ بہت سارے مومنین کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بالآخر غریب لوگوں کا انسان خیال رکھے، فقیر لوگوں کا خیال رکھے. کیوں؟ الخلق عیال اللہ، لوگ، خلق خدا کی خانوادہ ہے، لوگ خدا کی فیملی ہے. پس ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ فقیر نہ ہو، خصوصاً فقیر، البتہ خصوصاً فقیر. کیونکہ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ وہ خصوصاً فقیروں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تیسری چیز جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر ایک چیز نظر آتی وہ ہے مہمان نوازی.
مہمان نوازی کے حوالے سے اصول کافی کے اندر بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ مہمان نوازی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جب بھی ان کے گھر کوئی بھی مہمان آتے تھے ہمیشہ پذیرائی کرتی تھی وہ مہمانوں کی، لیکن حتیٰ اس وقت بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مہمان کی پذیرائی کی جب حضرت علی علیہ السلام ایک دن آئے ایک فقیر کو لے کر گھر کے اندر، جب لے کر آئے تو صرف ایک پلیٹ یا 1.5-2 پلیٹ کا کھانا پڑا ہوا تھا، اور وہ حضرت زہرا نے سوچا تھا یہ میں حسنین کو دے دوں گی کھلانے کے، ان کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا۔ اب اور فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی روزے دار تھی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف سے اب امام علی علیہ السلام ایک فقیر شخص کو لے کر آئے گھر کے اندر، ایک بھوکے شخص کو۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے وہی کھانا جو حسنین کے لیے رکھا تھا وہی کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا سیرت ملتی ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھنا، دوسروں کو پہلے ترجیح دینا، نہ کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، سب سے پہلے دوسرے، خصوصاً فقیر۔ یہ روایت بحال الانوار کے اندر بھی آئی ہے، شیخ طوسی کی امالی کے اندر بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے کام، دیکھیں ایک سوال، کیوں حضرت زہرا کے لیے سلام اللہ علیہ، کیوں ان کے لیے یہ سارے کام آسان ہیں؟ گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، ایک پلیٹ کا کھانا ہے ایک بندے کے لیے، وہ بھی دے دیا ایک فقیر کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ سارے کام سخت تھے؟ نہیں، اصلاً سخت نہیں تھے، بس آسان تھے۔ جی آسان تھے۔ کیوں آسان تھے؟ اسی چیز کو آپ ذہن میں لے کے آئیں، خدا کی رضا کی خاطر۔ جو انسان اپنی پوری زندگی، اپنے سارے اعمال خدا کی رضا کی خاطر انجام دے، اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے شوہر کے سامنے شکایت بھی نہیں کرے گی، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اے علی تم نے مجھے شرمندہ کیا آج بچوں کے سامنے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو خدا کی رضا کی خاطر انجام دے ہر کام، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتی اپنے شوہر سے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ، کتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، کوئی بھی واقعہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں پیش آتا ہے، چاہے وہ روٹین کا واقعہ ہو، چاہے وہ ایک اسپیشل واقعہ ہو، جیسے یہ فقیر کا آنا ہوا، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور دے دیا اس فقیر کو، اپنا کھانا بھی فقیر کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اسیر کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہر واقعے کو، ہر ایونٹ کو، ہر عمل کو ایک معنوی عمل کے اندر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پھر کہوں میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرصت کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ میں کس طرح ہر عمل کو، ہر فرصت کو معنوی اور اسپرچول ایونٹ میں تبدیل کر دوں۔ ایک فقیر آیا ہے، حضرت زہرا کہہ سکتی تھی کہ نہیں ہے میرے پاس کھانا، مثال کے طور پر وہ کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بالآخر گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف حسنین کے لیے کھانا بچا ہوا تھا۔ تو امام علی جا سکتے تھے مثال کے طور پر، اگر 1-2 پیسے بھی ہوں تو امام علی اس کے لیے کچھ لے کے آ سکتے تھے باہر، نہیں، لیکن نہیں، حضرت زہرا نے یہاں پر بھی انفاق کیا۔ کیوں؟ حضرت زہرا چاہتی ہیں کہ، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یوں سوچ رہی ہیں کہ میں ہر فرصت کو، ہر ایونٹ کو، ہر واقعے کو ایک معنویت میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں، ہر واقعے سے ایک معنویت لینا چاہتی ہوں، ہر واقعے سے توفیق خداوندی اور رضا خداوندی اور خوشنودی خداوند سبحان کو جلب کرنا چاہتی ہوں اپنی طرف۔ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ اگر ہم اپنا لیں اس چیز کو، ہر فرصت کو، مثلا ہم گھر کے باہر جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے بھی باہر جا رہے ہو، کوشش کریں کہ ہر ایونٹ کو ایک معنوی ایونٹ میں، اپنے وجود کے لیے معنوی ایونٹ میں آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں ابھی اور بھی
باتیں یہاں پر رہتی ہیں انشاءاللہ. ابھی ایک اور چوتھی چیز یہاں پر کیا نظافت کلینلینس انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اینڈ انشاءاللہ ٹمورو ول بی آور لاسٹ سیشن. کس بارے میں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رول ایز اے ہاؤس وائف کے حوالے سے. کل ہمارا یا نیکسٹ سیشن ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.